السلام علیکم۔ استغفار کی کہانی۔ ایک خوبصورت شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ وہ ایک کالج کی طالب تھی۔ وہ بہت محنتی تھی۔ اس کا خواب تھا اچھی تعلیم حاصل کرنا، اپنے والدین کا سہارا بننا اور زندگی میں کامیاب ہونا۔ وہ روزانہ صبح جلدی اٹھتی، نماز ادا اور کالج جانے کی تیاری کرتی اور مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتی۔ لیکن کچھ مہینوں بعد زندگی بدلنے لگی۔ پڑھائی مشکل ہوتی تھی، امتحانات قریب آ گئے، استاد روزانہ نئے اسائنمنٹ دیتے، کالج ٹیسٹ بھی ہوتے۔ عائشہ بہت کوشش کرتی، لیکن اس کا ذہن پریشان رہتا۔ پھر گھر میں اپنی مشکلات بڑھ گئیں۔ والدین کی نوکری متاثر ہوئی اور خراجات پورے کرنا مشکل ہوئے۔ ماں بھی پریشان رہتی تھی۔ عائشہ یہ سب دیکھتی تھی مگر کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ رات بھر جاگ کر پڑھتی، لیکن صبح تک سب کچھ بھول جاتی۔ وہ اکثر رونے لگتی اور سوچتی کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ ایک دن کالج سے واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ وہ جلدی گھر پہنچی اور کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ دادی جان نے اسے کہا اور اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے محبت سے پوچھا، بیٹی دل پر اتنا بوجھ کیوں ہے؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے کہا دادی جان میں بہت تھک گئی ہوں اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ پھر بھی سکون نہیں ملتا مجھے۔ کیوں؟ دادی نے نرمی سے کہا، بیٹی جب دل بے چین ہو تو اللہ کے دروازے پر جاؤ۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور عائشہ نے پوچھا، میں کیا کروں؟ تو دادی جان نے جواب دیا، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ہر مصروفیت میں پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دن سے عائشہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ روزانہ استغفار کرے گی۔ کالج جاتے ہوئے استغفار، کلاس شروع ہونے سے پہلے استغفار، کلاس میں بھی استغفار، واپسی آتے ہوئے بھی استغفار، گھر کے کام کرتے ہوئے بھی استغفار، سونے سے پہلے بھی استغفار کا معمول بنا لیا اس نے۔ شروع میں صرف اس کی زبان پڑھتی تھی، پھر آہستہ اس کا دل بھی استغفار کرنے لگا اور چند ہفتے گزر گئے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو رہی ہے اور اس کا دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ توجہ سے پڑھنے لگی۔ مشکل سبق بھی آسان لگنے لگا۔
استاد نے بھی اس کی تعریف شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ آسانیاں آنے لگیں۔ والد کو دوبارہ کام مل گیا اور ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی اور اللہ سے استغفار جاری رکھتی اپنے تک۔ آخر کار امتحان کا دن بھی آ گیا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ پرچے دیے۔ نتیجہ آیا، عائشہ نے بہترین نمبر حاصل کیے اور اس کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دادی جان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عائشہ نے دادی جان سے کہا کہ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ واقعی سوالی سکون کامیابی میں نہیں، سوالی سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اس دن کے بعد چاہے خوشی ہو چاہے غم، لیکن استغفار اپنا معمول بنائیں، آسانی ہو مشکل میں عائشہ نے استغفار کو کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ استغفار دل کا سکون دیتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، ہر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ پھر بھی سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے آج سے ہم بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کرتے ہیں اور دل سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ۔ بس کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو